وعلیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ آج ہم ایک اہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں جی. اور آج اس سورت کو پڑھتے ہوئے کچھ پتہ نہیں کیوں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بچپن یاد آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بچپن کا کیا تعلق ہے سورت؟ بڑی خوشی کا احساس بھی ہے, اور بچپن کا تعلق یہ ہے کہ سب سے جلدی یاد ہو جانے والی, سب سے پہلی یاد ہونے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ نمازوں کے اندر وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ نے اتنی زیادہ پڑھی اور سنی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے, نہ اس کو سمجھنے میں کوئی وہ ہو سکتا ہے, اس کے اردو معنی بھی خود ہی سمجھ آ جاتے ہیں. کچھ بچپن کی ایک اسٹینڈرڈ ہمارے گھروں میں پوئمز بھی ہوتی ہیں نا جو ہر ایک کو بڑی آسان اور زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. سورہ اخلاص بچوں کو بہت جلدی یاد کرائی جاتی ہے, خاص طور پہ نماز پڑھتے ہوئے یاد کرائی جاتی ہے. ہمارا اس سورت سے تعلق ایک تو یہ ہے کہ جب جلدی میں نماز پڑھنی ہو جی اور چھوٹی سورت کی تلاش ہو تو یا یہ یاد آتی ہے یا سورۃ العصر یا سورۃ الکوثر. بالکل. اور کیونکہ چاروں کل پڑھنے کی بڑی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے تو اس کا بھی ایک حصہ ہے صبح شام پڑھنے والی صورتوں میں سے کہ یہ تلقین فرمائی گئی صبح 3 بار پڑھنا اور شام میں 3 بار پڑھنا. اور اذکار میں اور دیواروں پہ لگے ہونے سے لے کر مطلب سورہ اخلاص سے ہمارا رابطہ بڑا کنٹینیوس رہتا ہے, تعلق بہت گہرا ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. اور یہ وہ تعلق ہوتے ہیں جو اچھا گہرا تعلق ہونے کے نا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اپنائیت اور انسیت کا تعلق ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں چیزوں کو کہ یہ تو مجھے پتہ ہی ہے, مطلب یہ تو مجھے آتی ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا, اس میں کیا سمجھیں گے ہم آج صورت میں. صحیح. اور پھر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا سمینہ کہ ایسی صورت ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے جس کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیسک چیزیں جو جس پہ ایمان لا کر ہی تو آپ مسلمان ہیں نا, تو وہی ہمیں بار بار کیوں پڑھائی ہے؟ اسی لیے پڑھا جا رہی ہے نا بار بار کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے, اور جب تک یہ توحید کا عقیدہ جو ہے یہ دلوں کے اندر اچھی طرح راسخ نہیں ہوگا, اترا ہوا نہیں ہوگا, یاد نہیں ہوگا, مضبوط نہیں ہوگا, تو باقی ساری کیونکہ بنیاد کے اوپر تو عمارت کھڑی ہوتی ہے نا, باقی عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی اگر یہ عقیدہ ہی ٹیڑھا ہوگا. جیسے لا الہ سے ابتدا ہو جاتی ہے نا عقیدے کی, لا الہ الا اللہ, تو اسی طرح جو ہے وہ سورہ اخلاص وہ ہے جس سے پھر ساری جو ہے وہ شگوفے اور درخت اور ایمان کے لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے یہ سورہ. ہاں, اللہ کا تعارف ہے, اللہ کی پہچان ہے, اللہ کا نسب ہے. صحیح. اچھا عام طور پہ قرآن کی جتنی صورتیں ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے تو نشانی ہوتی ہے کہ یہ سورت جس میں اس کا ذکر آیا ہے. سورہ بقرہ ہے تو اس میں بقرہ کا ذکر آیا ہے, لیکن سورہ اخلاص میں ایسا نہیں ہے. اخلاص میں ایسا اب لفظ اخلاص اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, خالص, پیور, بالکل پاکیزہ. گویا یہ وہ صورت ہے جو آپ کے ایمان کو خالص کرتی ہے, آپ کے رب سے تعلق کے پیورٹی کے بارے میں بات کرتی ہے, آپ کے خلوص, آپ کے اندر جو تعلق ہے آپ کے دل کا اور آپ کے اللہ کا, ان ساری چیزوں پہ صورت جو ہے وہ بات کرتی ہے. لہٰذا اس کا ایک اور مطلب بھی مجھے اب ذہن میں آیا. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خلاصی, سنا ہے آپ نے کبھی یہ لفظ؟ خلاصی مطلب کہ چھٹکارا پانا, جیسے ہوتا ہے نا فلانا چیز سے میں نے خلاصی پا لی, تو یہ آپ سے شرک سے بھی دور کرتی ہے, باقی ساری چیزوں سے دور کر کے خالصتاً آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے یہ والی صورت. اچھا چھوٹی سی صورت اور اس کے اتنے سارے فضائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اپنے رب کے بارے میں تو بتائیے, اور یہ سوال تو میرا خیال ہے ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے نا. اور لوگ آ کے وہ تو اعتراض کے طور پہ کہہ رہے ہیں, وہ تو سوالات نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور بار بار آ رہے ہیں کہ اپنے رب کا تعارف دیجیے, اپنے رب کے بارے میں بتائیے کون ہے آپ کا رب. تو اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختصر ترین اس صورت کے اندر دیا ہے. اور مختلف روایتوں کے اندر مختلف افراد کی طرف سے یہ سوال آیا, کبھی قریش نے پوچھا, کبھی یہودیوں نے پوچھا, کبھی کسی عرابی نے پوچھا, کبھی کسی وفد نے پوچھا. تو جب بھی پوچھا تو یہ سورہ تلاوت کی گئی, جب بھی پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کا پھر تعارف کروایا. اتنی جامع صورت کہ اگر کوئی ہم سے بھی ہمارا تعارف پوچھے تو وہ ایک پیراگراف اور 15 لائنوں سے کم نہیں ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا بتاؤں اور کیا چھوڑ دوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, اتنے بڑے بڑے سی ویز بناتے ہیں ہم اب تعارف کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 3 آیات میں اتنی جامع بات کر دی ہے کہ وہ ہر پہلو کو کور کر رہی ہے, اور اسی لیے صورت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے. جی بالکل, اور شروع کیجئے. اچھا فضیلت کے بارے میں کوئی آپ کے ذہن میں حدیث آ رہی ہے؟ اس کو صبح شام پڑھنے کا ترغیب بھی دی گئی, حکم بھی دیا گیا. پھر جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو اپنا ایک عام وہ بنایا,
پڑھنے کا معمول بنایا, نمازوں کے اندر بھی پڑھنے کا معمول بنایا, امامت میں بھی پڑھنے کا معمول بنایا, تو ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ اگر تم اس سورت سے محبت کرتے ہو تو یہ سورت بھی تم سے محبت کرتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. اور اس سورت کو ایک دفعہ پڑھ لینا 1/3 قرآن کی تلاوت کے برابر ہے. یعنی اس سورت کے اندر پورا سمجھیں خلاصہ آ جاتا ہے قرآن کی تعلیمات کا. تو ہم اس سورت کو شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے, اور ایک ایک لفظ اتنا سمجھنے والا ہے. پہلا لفظ ہے قل, آپ کہہ دیجئے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ کافرون میں بھی یہ بات کی تھی, اور سورہ کافرون کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو وہ تفصیل مل جائے گی کہ اعلان ہے نا, ایک وہ چیز جو ایک پالیسی ہوتی ہے نا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ آپ بتا دیجئے سب کو, یہ طے شدہ چیز ہے, یہ ہمارا ایک کیا کہتے ہیں ڈکلیئر کر دیجئے اس بات کو. قل, آپ کہہ دیجئے نمبر 1 هو اللہ احد, وہ اللہ ہے یکتا, ایک ہے. اب اس ایک کے ہونے پہ غور کیجئے, کیا کیا مطلب نکل سکتے ہیں ایسے ایک ہونے سے. احد جو ہے اور صمد, اس میں 2 آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام. صمد پہ ہم بعد میں جائیں گے کیونکہ ہر معنی الگ ہیں, بعد میں جائیں گے. یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیات, صفات, ان دونوں صفات سے عرب واقف تھا. اس وقت کا جو عرب تھا, اس وقت مشرکین تھے, وہ دیگر صفات سے تو واقف تھے کہ انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے, معبودوں کے نام رکھے ہوئے تھے, اور ان کو مختلف صفات سے وہ یاد کیا کرتے تھے. لیکن احد اور صمد ان دونوں سے وہ ناواقف تھے. اور اللہ کا جو نام ہے وہ بھی اور کبھی کسی اور معبود کے لیے کبھی بھی استعمال نہ ہوا اور نہ آج تک ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں نا, ان کے پیچھے بڑی حکمت ہے. یعنی وہ چیزیں ہیں جو ایک ہی لفظ سے اتنی سارے مفہوم اور اتنی ساری چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے ایک ہی وقت میں. اب آپ نے عرب کی بات کی نا, احد ہونا, اکیلا ہونا, واحد ہونا, سب سے پہلے دوسرے سارے خداؤں کی نفی کرتا ہے. یعنی بات شروع ہوئی, جیسے ہم نے پہلے کہا لا الہ الا اللہ میں, بات شروع ہی جب ہوتی ہے جب باقی سب کی نفی ہو جاتی ہے, اور یہاں آ کے ضرب پڑ جاتی ہے ان تمام خداؤں کی جن کو انسان بناتا ہے. بالکل. اور وہ الہ کو جانتے تو تھے کہ وہ الہ کو پکارا بھی کرتے تھے, اور وہ کب الہ کو پکارا کرتے تھے, یہ بھی بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے. جب فار ایگزامپل ابرہا نے حملہ کیا, خانہ کعبہ کے اوپر کرنے والا تھا, تو اس سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے تو الہی کو پکار رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کی حفاظت کیجیے. بہت معذرت, مجھے اچانک خیال آیا کہ ایک اور پوائنٹ میں بھول نہ جاؤں, اس لیے میں نے آپ کی بات کاٹ دی. ایک چیز آتی ہے جس میں قرآن بار بار بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ جب تم سمندر میں پھنس جاتے ہو تم کس کو بلاتے ہو, ہے نا, جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تم کس کو پکارتے ہو. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس سے واسطے دیتے ہیں, اور یہ کہیں گے ضرور اللہ. تو یہ اس میں تو 2 رائے نہیں ہے. اللہ کے ہونے پہ تو مسئلہ نہیں تھا نا, مسئلہ تو اللہ کے احد ہونے پہ تھا. اور جب یہ تصور انسان کے ذہن سے ماند پڑنے لگے تو پھر دوسرے خداؤں کی گنجائش بننا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. اسی لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی بنیادوں سے واقف رہیں اور اپنی بنیادوں کو یاد رکھیں. جب پڑھ لیا نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا نا, اب ہم بار بار یہ صورت کیوں پڑھ رہے ہیں, اب ہم سیف نہیں ہو گئے. بالکل نہیں ہو گئے, کیونکہ اس لیے کہ اگر ہم بہت توجہ سے اس کو نہیں یاد رکھیں گے, اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, یکتا ہے, واحد ہے, بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ تمام تر قدرتوں کے مالک ہے, اگر یہ تمام باتیں وقت ہمارے ذہن پہ نہیں تازہ ذہن میں رہیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے عقیدے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. شرک کی جانب آہستہ آہستہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا رجحان ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم خدا نخواستہ کہیں بھی جا کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اب شرک کی سب سے بڑی قسم تو وہ ہے نا کہ آپ اللہ کے مقابل کسی کو لا کر کھڑی کر دیں, لیکن اس کی جو خفی قسمیں ہیں, وہ جو خاموشی سے دل میں جگہ بنا لیتی ہیں, وہ جب ہی بناتی ہیں جب آپ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کو وہ مقام دیتے ہیں. تو اس صفت کو جتنا زیادہ آپ دل میں راسخ رکھیں گے, اس بات کا امکان یہ ہے اور اس بات کی امید زیادہ ہے کہ آپ شرک کی طرف نہیں جائیں گے. اچھا, اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے بھی جتنے بھی غیر اللہ کی عبادتوں کی طرف لوگ گئے ہیں, خواہ وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو, لوگوں نے تو نبیوں کو بھی اللہ کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا نا, تو وہ بھی گنجائش جب ہی بنی ہے نا کہ جب آپ نے اس چیز کو یاد نہیں رکھا کہ وہ واحد اللہ. اچھا, ایک یہ والی بات, شرک والی بات, اور دوسری بات مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے
جو تمہارے مسئلے حل کر سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں دنیا کی ہر طاقت ہے، وہ ایک ہی ہے جس کے سامنے تم رو سکتے ہو، گڑ گڑا سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، اپنے دل کے دکھ بیان کر سکتے ہو. وہ ایک ہی ہے جو تمہیں جج نہیں کرے گا، ہے نا. تم جو غلطیاں زندگی میں کرو گے وہ کبھی اپنا دامن جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گا. وہ ایک ہی ہے جو ہر وقت منتظر ہے کہ تم دنیا میں کچھ بھی کر رہے ہو پلٹ کے میرے پاس آ جاؤ. اتنی ساری چیزیں اس سے نکلتی ہیں. وہ ایک ہی ہے جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، جو کمپلیٹ ہے، جو کمپیریبل نہیں ہے کسی سے بھی، اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا. اور وہ ایک ہی ہے جس میں وہ ساری صفات ہیں جو تم انسانوں میں تلاش کرتے ہو. تو یہ سارے مفہوم جو ہیں وہ قل هو اللہ احد سے نکل آتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو تکلیف تھی پہلے بھی مشرکین مکہ کو بھی، اور جتنے منکرین ہیں آج کے بھی، جتنے کافر ہیں دنیا کے اندر یا اللہ کو نہ ماننے والے، ان کو سب سے زیادہ جو مشکل ہے، جو سب ایکسیپٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کی یہی صفت ایکسیپٹ کرنا مشکل لگتا ہے. کسی کو وہ قبول نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اللہ ایک ہے. اور مقابلے میں کون آیا؟ کچھ لوگوں نے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا کیا نا، ان کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے لا کے یہ سوچا کہ نہیں ہماری مرضی اس سے زیادہ اہم ہے، ہماری زندگی، ہمارے فیصلے. کچھ لوگ آباء و اجداد کو لے کر آئے، یعنی انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا کہ اچھا یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت کی قیادت کو اللہ کے سامنے لے کر آ گئے کہ اگر آپ کا کوئی قائد ہے، حکومت ہے، آج کے زمانے میں صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ وہ چلے نہ چلیں، ہم ان کو فالو کریں گے. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے خاندان کے بڑوں کو، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے معاشرے کے رئیس لوگوں کو، ہر درجے میں مختلف لوگ ایسے رہے ہیں جن کو لوگوں نے اللہ کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا. بالکل. اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ کا جو واقعہ ہے نا، یہ بھی بہت آنکھیں کھول دینے والا ہے کہ اس دور کی پیداوار، اس دور میں ماحول میں پلے بڑے جس میں بت تھے 360 خانہ کعبہ کے اندر. اور جب فتح مکہ ہوا ہے تو وہ بھاگ گئے تھے نا، وہ بھاگ کے چلے گئے تھے اور سمندر میں کشتی پہ سوار ہو کر، اور جب وہاں کشتی طوفان میں گرتی ہے تو تب کشتی والے کہنے لگتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو. اور جب وہ یہ سنتے ہیں وہاں پر کہ اگر یہاں پر بھی ایک اللہ ہی بچانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے میں بھاگ کے کس سے آ رہا ہوں، میں اسی ایک اللہ سے تو بھاگ رہا ہوں. تو پھر ان کو بھی سمجھ آ گئی، ان کی بھی آنکھیں کھل گئی، اور وہ واپس آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت ساری جگہ اب جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے بتوں کو جو ہے وہ گرایا اور انہی کے ہاتھ میں کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں دے دی، اور جب لوگوں نے آ کے پوچھا تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو. یعنی آپ عقل اگر انسان کی کام کر رہی ہو تو اس کو خود سمجھ آ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے وہ اس قابل نہیں، نہ وہ اتنے اختیارات رکھتے ہیں اور نہ وہ ایسی وحدانیت رکھتے ہیں، نہ وہ اس قابل ہیں. بالکل. لیکن بہکتا ہے بہرحال انسان زندگی میں مختلف، کبھی پیروں فقیروں، کبھی کوئی بزرگ، کبھی کسی راستے پہ آپ چلے جاتے ہیں. بالکل. انسانیت بڑا بھٹکی ہے. کسی نے آگ کو پوجا کرنی، کوئی آتش پرست تھا، کوئی مجوسی، کوئی ستارہ پرست. دنیا نے طرح طرح کے معبود ڈھونڈے اور طرح طرح کے معبودوں کے آگے اپنا سر جھکایا، لیکن سکون کہیں نہیں پایا. اور پھر آپ کو پتہ یہ چل ہی جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ کوئی کام اگر آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہنسی، اور یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. ہمیں پریشانیوں میں وہی والی باتیں ہمیں پتہ ہے، بیماریاں اچانک آ جائیں ہمیں پتہ ہے کہاں سر جھکانا ہے، پتہ تو انسان کے اندر کہیں ہوتا ہے یہ، لیکن راستے میں وہ بہت سارا ادھر ادھر جو ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بار بار اس صورت کو ریوائز کریں. قرآن میں بھی بار بار کہا ہے نا کہ کیا ایک اللہ اچھا ہے یا بہت سارے خدا، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو راضی کرنا، بہت سارے نعوذ باللہ خداؤں کو، معبودوں کو راضی رکھنا، ان کے آگے سر جھکانا زیادہ آسان ہے یا ایک رب کے آگے سر جھکانا زیادہ آسان ہے؟ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بالکل. تو آپ ایک خدا کے سامنے نہیں جھکتے تو بہت سارے لوگ خدا بن جاتے ہیں اور خوش پھر بھی نہیں ہوتے، راضی پھر بھی نہیں ہوتے. بالکل. وہ اللہ ہے یکتا، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا، اللہ الصمد. اب یہ ایک لفظ صمد، اب ایک صمد میں اتنی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی آ جاتی ہیں، اور ہر صفت ایسی ہے جو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی کی شیپ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ہماری سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ بے نیاز ہے. اب اس سے میرے ذہن میں اور میری لائف میں کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا. اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی غرض نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہے. آپ کے لوگ جتنے بھی آپ کے ارد گرد ہوں وہ کسی نہ کسی وقت غرض سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق کسی غرض سے جڑا ہوا نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ بے غرض ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. سمد کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بلند کوئی ذات نہیں ہے.
اچھا میں اس طرح دیکھوں تو مجھے ایک معنی یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ تم اللہ کے راستے پہ چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو. اگر تم قریب آتے ہو تو اپنے لیے آتے ہو, اگر تم ہٹ دھرمی دکھاتے ہو تو بھی اپنے لیے نقصان کرتے ہو. نہ تمہارے دین پہ چلنے کا احسان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اور نہ تمہاری بغاوت کا رویہ ایسا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہو. جو انسان جو کر رہا ہے اپنی زندگی میں جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. بالکل. اور سمت کے معنوں میں ایک چیز تو ہے کہ جو ٹھوس, عربی زبان میں جو ہے وہ سمت ٹھوس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ بالکل سالڈ چیز, مضبوط, جس میں کوئی کمی نہ ہو. ایک استعمال ہوا ہے وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو. یعنی آپ کا جو واحد کہتے ہیں نا کندھا, یا آپ جب آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو تو آپ کہاں جائیں گے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں کہ آپ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے نہیں کر سکتے اور کوئی حل نہیں کر سکتا. تو وہ جو ایک تلاش ہوتی ہے نا آپ کو, جس کے پاس جا کے آپ ساری بات کر سکیں, تو وہ بھی سمد ہے. سمد وہ ذات بھی ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو اور جس کے بعد میں کوئی نہ ہو, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی, ہمیشہ موجود, جس کو آپ ہمیشہ موجود پائیں گے اور اپنے قریب ترین پائیں گے. تھکنے والی نہیں. جیسے کہ دوسرے مذاہب کا تصور ہے کہ خدا نے 7 دنوں میں بنائی, زمین بنائی, آسمان بنایا اور پھر ایک دن آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات مبارکہ ہے جو نہ تھکنے والی ہے, جسے نہ اونگ آتی ہے, جسے نہ نیند آتی ہے. پھر سمجھ یہ بھی ہے کہ جس کے سپرد آپ کوئی معاملہ کر کے نا آپ اطمینان ہو جائے کہ اب وہ دیکھ لے گا. جیسے وکیل کا لفظ بھی آتا ہے نا قرآن کے اندر, کہ جس کو آپ نے کام دے دیا اور اب وہ آپ کی طرف سے سنبھال لے گا سارا معاملہ. تو ایسی شخصیت کی زندگی میں تو نہیں ملتی, آپ کو نہیں ملتا کوئی جس کا آپ کہیں کہ بس اب تم میرا معاملہ دیکھ لینا. لیکن اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کے سپرد آپ اپنی ساری چیزیں کرتے ہیں. بالکل, اپنی پوری کی پوری خود سپردگی, جس ذات کے سامنے آپ نے جھک جانا ہے, اپنی کائنات کو جھکا دینا ہے, اپنی دنیا کو جھکا دینا ہے. اور یہ جو جھکنا ہے یہ رفت کا باعث بنے گا, یہ آپ کو بلند اٹھانے کا باعث بنے گا, یہ آپ کو نیچے گرانے کا باعث نہیں بنے گا. اور یہ بلندی جس کے لیے زندگی میں انسان اتنے جتن کرتا ہے, اتنے جتن کرتا ہے کہ اس کو وہ جگہ مل جائے, وہ عزت مل جائے, وہ مقام مل جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا جھکنا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے پھر آپ کو دیا جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز سمجھ کے اس میں ہمیں معنی میں ملتی ہے, وہی جو آپ نے کہا کہ ہر چیز کا بلند حصہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ وہ مقصود جس کی طرف آپ جانا چاہیں. مطلب ایک عربی ہی کے اندر اس کے اتنے سارے مفہوم ہیں, اور ہر مفہوم الگ الگ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. تو ابھی تو ہم نے 2 آیتیں بھی نہیں کی ہیں, اور اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ تمام معاملات جس کی جانب رجوع کرنے والے, پوری دنیا جس ہستی کی جانب رواں اور دواں ہے, اور وہ ہستی جس نے پیدا کیا, جس نے تمام تر چیزیں عطا فرما دی, نعمتیں عطا فرما دی, وہ ہستی جو قدم قدم پہ آپ کی حفاظت کر رہی ہے. اور دوسرے معنی کہ تم سب اس کے محتاج ہو. یعنی وہ ہستی جو آپ نہ چاہے تو آپ سانس نہیں لے سکتے, وہ نہ چاہے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آپ جو وقت ضائع کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. بالکل, اگر وہ نہ چاہے, اور نیکی کرنا چاہیں بھی تو اس کی توفیق کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. بالکل, وہ ہے نا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں تم اللہ کے سامنے فقیر ہو. یعنی تم اتنے ڈپینڈنٹ ہو اپنی زندگی کے صحیح چلتے رہنے کے لیے بھی اس سمت کی مہربانی کے محتاج ہو. اس محتاجی کے بعد بھی اپنا رویہ اور ہماری زندگی, ہمارے معمولات, تو مجھے لگتا ہے اگر یہ صورت آپ روزانہ نماز میں ایک دفعہ بھی پڑھیں تو یہ اپنے اوپر نظر ضرور دوڑائے گی. ہر انسان اپنے اوپر نظر ضرور دوڑائے گا کہ وہ زندگی میں کیا کر رہا ہے. اور یہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب یہ صورت پڑھیں گے نا, وہ آپ کو پاک کر دے گی. سورہ یہ آپ کو صاف کر دے گی, آپ کو پاکیزہ کر دے گی, آپ کو پیور کر دے گی, خالص کر دے گی. نام سورۃ الاخلاص اسی لیے ہے نا کہ وہ آپ کے اوپر سے وائٹ واش کر کے دوبارہ سے ریپیئر کر دے گی. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت واقعی آپ کی جو اخلاقیات اور آپ کے جو معاملات ہیں, آپ کے نظریات ہیں, آپ کے عقائد, ان کو ایسا درست کرے گی. اور جب بار بار آپ اس کی تلاوت کریں گی, بار بار سوچ کریں گی, اس کے اوپر غور و فکر کریں گی, تو وہ ایسی سوچ آپ کو دے گی صورت کہ آپ پھر بہت کم بھٹکیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد. لم یلد ولم یولد. اچھا, عرب میں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ بڑی فخریہ بات ہوتی ہے نا کہ اولاد ہو, تو بہت سارے نظریے مختلف قوموں نے نکالے. کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں, کسی نے نبی کو اللہ کا بیٹا, اور اس کے بعد سے آج تک یعنی عقیدت بھی اس حد تک پہنچ جانا اور نسبتیں بھی اس حد تک بڑھا دینا کہ وہ کفر اور شرک تک چلی جائیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کی نفی کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں,
لیکن وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے. کیونکہ دنیا بھٹکی ہے نا, طرح طرح سے بھٹکی ہے. کسی نے اولاد بنا لی, کسی نے باپ بنا دیا, کسی نے بیٹا بنا دیا, کسی نے بیوی بنا دی. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, وہ پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے ہیں, پھر وہ اللہ کے پاس اٹھا لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ انسان ہدایت پانے کے بعد بھی اس حد تک کیسے پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے, اور تمام تر گناہوں کی معافی ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے. آپ پورا وہ پیغام جس کے لیے پیغمبر بھیجا جاتا ہے, اپنی پوری زندگی لگا رہا ہوتا ہے, اس پورے پیغام کی نفی کر دیتے ہیں اور اس پورے پیغام کو سے کہنا چاہیے سبوتاز کر دیتے ہیں جب آپ اسی پیغمبر کو وہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خدشہ رہا نا اس بات کا. یعنی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو پہلے قوموں نے کیا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو عبادت کا نہ بنا دینا. مطلب یہ ڈر موجود تھا اور آج بھی موجود ہے, اور رفتہ رفتہ معاشرتی چینجز میں کہیں کہیں ہمیں کوئی قدم بہتتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ عقیدت میں ہی اس حد تک چلے جائیں کہ آپ نبی کو اس کا اپنا مقام جو دینا چاہیے, پیروی کرنا, سیرت پہ عمل کرنا, مشن کو آگے لے کے چلنا, اس کے بجائے ہم لا کے اللہ کے مد مقابل کھڑا کریں. بالکل. اور اولاد ہونے کا کیا معنی ہے, بیٹا ہونے کا کیا مطلب ہے, بیوی ہونے کا کیا مطلب ہے, محتاجی اور کمزوری. اور یہ انسانوں کے ساتھ تو وابستہ ہو سکتی ہے, لیکن مالک اور خالق اور رازق کے ساتھ یہ وابستہ نہیں ہو سکتی. بالکل. انسان کا ذہن ایک چھوٹا محدود تنگ ذہن ہے نا, اس کا جتنا ویژن ہے, اس نے جو دیکھا ہے وہ اپنے حساب سے اتنی ہی دنیا اور اتنی ہی چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت اور قدرت ہے وہ اس کے ذہن سے بہت بڑی ہے, بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ آیت پڑھی, اور آخری آیت بھی بہت اہم ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی ہمسر برابری کرنے والا نہیں ہے, کوئی شیئرنگ کرنے والا نہیں, کوئی مد مقابل نہیں ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, کوئی اس کا متبادل نہیں ہے, کوئی اس کے برابر نہیں ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ہر چیز کی دیکھیں ایک ہی مضمون کو کتنی بار اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے, طرح طرح سے بتانے کی کوشش کی ہے. سوال اٹھائے گئے ہیں, کئی صورتوں میں سوال اٹھائے گئے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زندگی کا نظام درہم برہم نہیں ہو جاتا. گھروں کے اندر دو نہیں ہو سکتے, مطلب کاروبار میں دو شیئرنگ میں کتنے مسائل آ جاتے ہیں, زمین, کائنات, سورج کا نکلنا اور اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت, اس میں اگر کوئی اور ہوتا تو کیا یہ ایسے چل سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں سوالات کتنے کیے ہیں نا ہر صورت کے اندر, کہ مردہ سے زندہ کو نکالنے والا, زندہ سے مردہ کو نکالنے والا کون ہے, آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے, یہ آگ جو تم دیکھتے ہو جو تم جلاتے ہو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے, یہ درخت جو تم دیکھتے ہو اگے ہوئے ہیں اس کو اگانے والا کون ہے. یہ پوری صورت اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو عقیدہ توحید ہے, ٹھیک ہے نا. عقیدہ توحید ہماری پوری زندگی, اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ یکتا ہے تو پھر زندگی میں ہمارا رجوع, ہماری کوشش سب کچھ اللہ کے حوالے ہوگی. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ بے نیاز اور ہم اس کے محتاج ہیں تو ہمارا مانگنا, گڑ گڑانا, جھکنا, وہ سب چیزیں خود بخود لائن اپ ہو جائیں گی اور صحیح ہو جائیں گی. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو ہم اس کے مقابلے میں کسی اور کو لا کے کھڑا نہیں کریں گے, بلکہ اس کو خدا سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے احکامات کا پابند سمجھیں گے نا. پھر یہ بڑی سے بڑی طاقت بھی, بڑا سے بڑا حکمران بھی, بڑے سے بڑا فرعون بھی, کوئی بھی دنیا میں آ جائے, وہ اس کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے تحت ہی ہو سکتی ہے. بالکل. مطلب میں اس کو اگر پاکستان کے اوپر کرتی ہوں, چونکہ اب ہم یہیں سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے تھوڑے حالات پہ بھی بات کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی بڑے سے بڑا بھی ایسا حکمران آ جائے جو کوئی ایسا قانون پاس کرے کہ جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو, تو ہم براہ راست اس صورت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور ہمارے ملک کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور سپریم اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, یہ ہمارے آئین میں درج ہے. لیکن بس یہ ہے کہ ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں, ہماری قانون سازی کتنی اس کے مطابق ہو رہی ہے, اور ہم کتنی سی ساری جگہوں پر اس سے منحرف ہے. سورہ اخلاص اگر انسان سچے دل سے سمجھتا ہوگا نا, تو پھر دوسرا اس کا جو سٹیپ ہوگا وہ اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کر دینا, یا اللہ کی احکامات کے آگے اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا ہوگا خود بخود. جتنا جتنا یہ چیز ہماری زندگی میں زیادہ ہے, اس کا مطلب ہمیں صورت سمجھ آئی ہوئی ہے, اور جتنا جتنا ہم ان چیزوں میں پیچھے ہیں, اس کا مطلب کہ ہم نے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی اس مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے. بالکل. اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس صورت کو بہت زیادہ عام کریں, اللہ تعالیٰ کے اس تعارف کو بہت زیادہ عام. اچھا, عام کرنے سے پھر وہی بات ہے, سب کو آتی ہے سمینا,
آتی تو ہے لیکن اس کو ہم نے کتنا بتایا, کتنا سکھایا, کتنا خود بھی سیکھا اور کتنا لوگوں تک پہنچایا بھی اس تعارف کو, اور کتنا زیادہ ہم نے اس کو پھیلایا. جیسے اسپریڈ کرنے کی بات ہے نا, رب کے اس تعارف کو کتنا ہم پھیلا چکے ہیں. اور جب ہم یاد کراتے ہیں نا, میں نے بھی کبھی بچپن میں اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا تھا. جب ہم یاد بھی کرائیں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی تو ترجمہ بھی یاد کرائیں, سمجھائیں بھی. اصل میں جو آیات ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھا دو, اس کو اس صورت کے یہ سکھا دو, تو وہ ساری چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کانسیپٹ اس وقت ہی دل کے اندر بیٹھ جائیں. زبانی الفاظ جس کے مطلب آپ کو نہ آتے ہوں تو وہ آپ کو وہ استفادہ تو نہیں دے سکتے نا. تو جس طرح بچپن میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا 2 کا ٹیبل یاد آج نہیں ہوا تو کل جا کے یہ کچھ نہیں پڑھ سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ آج پینسل صحیح پکڑنی نہیں آئی تو آگے جا کے زندگی میں کیا کرے گا. تو اسی طرح یہ بھی وہ سکلز ہیں جو آپ کو پیدا ہونے کے بعد بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں دے دینی چاہیے تاکہ ان کی زندگی کا ڈھانچہ صحیح بن جائے. اور یہ سورت پڑھ کر یہ شوق پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانیں. ہاں بالکل. اور جیسے قرآن حکیم میں بھی ہے نا کہ اگر تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام دخش و قلم بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو تب بھی کوئی نہیں لکھ سکتا. اچھا, میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ اب ہم اس پہ تھوڑا سا اپنے سننے والوں سے بھی تو پوچھیں نا, ہے نا. روزانہ جو ہے وہ ہم بہت سوال جو ہے وہ لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں. جی. تو اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ اتنے سارے دن سے جب ہم قرآن فار لائف پوڈ کاسٹ میں سب کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم کمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, ہے نا. ہم جا کے وہاں پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رپلائی کریں, تو ہم کیوں نہیں سوال کر سکتے کبھی؟ آج ہم کر لیتے ہیں, آج ہم پوچھیں. اور کیا ویسے ہی ہمیں بھی رپلائی ملیں گے جسے ہم رپلائی کرتے ہیں انشاءاللہ, امید تو ہے. اچھا چلیں آج ٹرائی کر لیتے ہیں نا. ایک تو مجھے سب سے اہم یہ لگ رہا تھا کہ جب ہم پوری سورہ اخلاص پڑھیں, ابھی تو ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے اس میں چند ہی صفات کا ذکر کیا ہے, تو پہلا سوال میں یہ کر لیتی ہوں کہ قرآن میں کہاں پر کس صورت کے اندر بہت زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ آپ نے ابھی اس کا جواب نہیں بتانا. ہاں نہیں, ٹھیک ہے نا, ہم وہیں پہ چیک کمنٹس کریں میں گے. لکھیں گے نا, کمنٹس میں لکھیے کہ کون سی صورت ہے جہاں اسماء الحسنی سب سے زیادہ آیا. ایک تجویز آئی ہے کہ ہم بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اس صورت کو ضرور پوری اس کی تفصیل کے ساتھ, اس کی تفسیر کے ساتھ ضرور بچوں کو بتائیں اور سکھائیں. اور اسماء الحسنی بھی یاد کروانے کا مطلب, ہمارے ہاں فضیلت تو ہم جانتے ہیں کہ اسماء الحسنی یاد کرنے کی فضیلت ہے, لیکن ہمیں کتنے یاد ہیں؟ تو یہ بھی میرا خیال ہے ہم پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ آپ کو کتنے یاد ہیں, چاہے 10 ہوں, 20 ہوں, 30 ہوں, 40 ہوں, آپ فگر جو ہے وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اور ہم اسے یاد بھی کرنے کی کوشش کر لیں اور پوری صفات کو جان کر یاد کریں, یعنی کہ صفات کو بھی ہم سیکھیں, اس کے بارے میں بھی پڑھیں. پھر جب ہم اس اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے پڑھیں گے تو ساری کی ساری صفات تفصیل کے ساتھ ذہن میں آتی چلی جائیں گی. آپ کو یاد ہے PTV کے زمانے میں اسماء الحسنی آیا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو؟ تبھی سے یاد ہوئے میں. سب کی زبان پہ چڑھے ہوتے تھے, اس کی آج تک ذہن میں نا اس کی وہ طرز بھی ہے کہ وہ کس طرح پڑھے جاتے تھے. تو ایسی چیزیں, وہی بات ہے کہ اگر چھوٹی عمر میں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں تو ہمیشہ یاد رہتی ہیں, لیکن اسٹل وہ یاد ہیں, لیکن مطلب ان کے اس وقت بھی نہیں پتہ تھے اور ابھی بھی بہت سارے نہیں پتہ ہوں گے. تو جس طرح ہم کلمہ سکھاتے ہیں, پوری اس کی تشریح کے ساتھ بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم یہ سورہ بھی اسی وقت جب ہم کلمہ سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے فوراً بعد ہم یہ والی صورت ان کو اچھی طرح تفصیل کے ساتھ بھی بتائیں. سب کچھ سکھانا ہی نہیں ہے, کچھ خود بھی سیکھنا ہے. ہم ساری بات جو ہے وہ بچوں کو سکھانا, مطلب ہم خواتین, ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ویوز میں خواتین زیادہ ہیں, ہم بھی تو اپنے اوپر نظر ڈالیں نا. اسماء الحسنی سے ہمارا تعارف, یعنی ہم کتنے اسماء الحسنی کو واقعتاً مطلب اور تفہیم کے ساتھ سمجھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مختلف پہلو ہیں نا. اور پھر یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے, ضرور جاننا چاہیں گے کہ اگر کسی صفت نے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کی, یعنی اگر ایک اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونے کی صفت ہے, سب کچھ سننے کی صفت, میری زندگی میں کیا چینج آیا اس کو جاننے سے؟ یا اللہ تعالیٰ بصیر ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, کہیں تو میری لائف میں اس کے اثرات نظر آنے چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت, ہر اسم کیا آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے, اور اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو وہ ایکسپیرینس بھی ہم سے شیئر کریں. اچھا, خواتین کے بارے میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ خواتین کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ یہ ضرور پوچھتی رہتی ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے جو میں پڑھوں, جس کی تسبیح کروں تو میں یہ والا معاملہ جو ہے میرا ٹھیک ہو جائے گا, یا فلان دعا جو ہے وہ میری قبول ہو جائے گی. اس حد تک تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں صفات کے حوالے سے, اس کو یاد بھی کرنے کا, اسماء حسنی کا, اور اسے پڑھنے کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ سمجھنے کی جو بات ہے نا, وہ شاید ابھی تک ہماری نظروں سے نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کو اچھے ناموں سے پکارا جائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اپنے اچھے اچھے ناموں کا ذکر کیا ہے.
اب ان ناموں سے اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسی صفت کے حوالے سے پکاریں گے نا. اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا. یہ جو آپ نے ذکر کیا یہ اسی حوالے سے, اور کبھی کبھی یہ چیزیں کام بھی کر جاتی ہیں, اور وہ اسی وجہ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جب پکاریں تو آپ کو پتہ ہونا کہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق کیا ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ اس سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر ابھی تک نہیں بھی ہوا, مجھے لگتا ہے اگر ایک رمضان کا ایک ٹارگٹ ہو کہ آپ نے روز 2-3 نام یاد کر لینے, اور گھر میں آپ بڑے بڑے لکھ کے لگا لیں, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں, اور آپ کسی نمایاں جگہ پہ چارٹ پیپر پہ لگا لیا کریں, تو پورے گھر کو ایک ساتھ یاد ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن معنی کے ساتھ. تو یہاں پر ہم پھر سورۃ الاخلاص کو مکمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو 2 قل باقی ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے, اور اسی طرح کریں گے کہ قرآن فار لائف وہ ہمارے لائف پہ کیا اثر ڈالتے ہیں. اور اس درخواست کے ساتھ اینڈ کر لیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.